آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ درِ یتیم کے تیسرے ایپیسوڈ میں کچھ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ کی شادی کے تقریباً 3 مہینے ہو چکے ہیں۔ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو سفر شام کے لیے بھیج رہے ہیں۔ اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کے تھیلوں کے منہ بندھ رہے ہیں، پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں اور رشتہ دار ان کے استقبال کے لیے آ گئے ہیں۔ جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آمنہ چپ چاپ اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی۔ آمنہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بالآخر عبداللہ کا قافلہ شام کے لیے چلا گیا۔ آمنہ قافلے کو دیکھتی رہی اور دیکھتے دیکھتے قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ بس آمنہ کے دن شوہر کے انتظار میں کٹنے لگے۔ آمنہ ایک ایک گھڑی بے صبری سے گننے لگی۔ آئیے اس ایپیسوڈ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ شام کی طرف شادی کے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے تھے۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئیں، ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سنور کر جاتا ہے۔ عبداللہ جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ یہ سفر سنسان جنگلوں پر ہو بیابانوں اور دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا، یا ابن عبد المطلب مدینہ سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے، وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ قبیلہ غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ یہیں تلوار کا دیکھنا کہنے والے کے بات کا جواب تھا کہ قزاقوں اور لٹماروں کا سامنا ہو گیا تو اسی تلوار سے ترقی با ترقی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیر اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبہ کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا۔ بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی۔ ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی۔ حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی، سنسان جنگلوں کی طرف جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتار دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، دھارس بند رہا تھا کہ اتنا ملول کیوں ہوتی ہے؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا ہے، خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام اور نجد، مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹھوں اور اونٹوں کے کوہانوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، پلک جھپکاتے ہی اتنے دن بیت جائیں گے۔ مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لے، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی۔
جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر اور مفارقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں۔ عبداللہ جب مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خشپوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی باتیں سعد، یہ عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبہ کے دربان، اور تم بات کاٹ کر انجان کہیں کہ تجھے تو بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے۔ ارے نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب سیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، مہربانی، لات و حبل کی سب برکتیں تیرے حصے میں آئیں، اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شعر کہنے لگے، عرب میں اس کا نام ہو، اور اکاجوا جول مجنتا کے بازار اس کے قصیدوں سے گونج اٹھیں۔ زبان نے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں تو کہہ یہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا اب وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پیشانی میں بس اس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں، جیسے سورج چھپنے کے بعد کبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مزمحل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں، مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو، تیسری عورت نے کہا۔ عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا کچھ نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب ذرا تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئیں اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطاریں دیکھتی رہیں جب تک کھجورے کے جھنڈ میں یہ قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکہ کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر حجاب ڈال دیے۔ وہ چھت سے اتری، مغموم، افسردہ، جدائی کا غم لیے ہوئے۔ نمناک پلکوں کو کرتے کے دامن سے پوچھا، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقشے آمنہ کو در و دیوار پر ضرور نظر آ رہے تھے۔ جھلکیاں پر جھائیاں لکیریں، یادی ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔ انتظار، آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگلیں جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر وہ قریش انہیں پڑھ کر اہلن سہلن کہیں گے، اور عبد المطلب کے بیٹے کیا لائے ہو، درہم یا دینار، خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینے سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے، قافلہ والے بہت تھکے ہارے ہیں،
صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر و خبر دینے کے لیے آئے، مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے۔ آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں۔ جب ہم چلے تھے تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ شوہر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھیں کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلہ والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ملے گی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کے منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل گرفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو تو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو بہت لمبا تھا۔ جوان آدمی کا بدن تھکان سے یوں بھی گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک سا ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے، یثرب میں ہیں، یہ الفاظ اس کے کان کے پردوں میں چبھ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر 10 20 و 100 سے ذہن میں آتے تھے۔ امید بندھتی تو آنکھیں چمک اٹھتی اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی جھائیاں سی نمودار ہو جاتی۔ اس کے تصورات کا ایک پاؤں دریا میں اور دوسرا ساحل پر تھا۔ امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی بی بی سہاگنوں اور نوی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے۔ یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزارنے چاہیے۔ کنیز کے اس کے کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ بیمار ہیں، پردیس ہے، اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا، تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے۔ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس ابھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہیں مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگیں، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہیں ایک تصور، وہیں ایک یاد، پاک باز عورت کی دنیا شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔